تخلیق آدم کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لائے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی اور اداسی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا مبارک ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے پہلے ہی جنت میں جگہ جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو مزین فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق کے زوجیت ادا کرنے کا حکم نہیں تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق کے بعد بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا جتنا عرصہ بھی جنت میں رہے، اس عرصے کے دوران ان دونوں پر جنت کہ کسی بھی مقام پر جانے کی کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ شیطان مردود کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور سزا کے مستحق قرار پائیں۔ پھر شیطان مردود نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے تاکہ ان دونوں کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بے پردہ ہو جائیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس جنتی لباس تھا اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، اور ایک دوسری روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کا ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا۔ اب شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ شجر ممنوعہ کے پاس جائیں اور جس پھل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا ہے وہ پھل کھائیں۔ چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پھل کھانے سے منع کیوں کیا ہے۔
جبکہ جنت میں اور کسی بھی مقام پر ہمیں جانے سے یا کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں فرمایا۔ شیطان مسلسل حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں وسوسے ڈالتا اور پھر آخر کار شیطان مردود کی کوششیں رنگ لے آئی۔ شیطان مردود نے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخر کار اس میں کون سا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع پر تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا، لیکن پھر حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بار بار کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا اس شجر ممنوعہ کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح بھی اس پھل کو چکھا نہ تھا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکیں۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس شجر ممنوعہ کا پھل چکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان سنا تو خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین پر اتار دیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ اعراف اور آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا جبکہ اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو آپ نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا اور حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منع فرمایا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک کثیر عرصے تک روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام پر رحم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی
اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے ارد گرد طواف فرمایا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے کر گئے۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، لیکن طویل عرصے کی جدائی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ پیارے دوستو، یہی وہ وقت تھا جب دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ دنیا کی سب سے پہلی عورت کو حیض آیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی کثیر اولاد ہوئی۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان مردود نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو ورگلایا، اور شیطان مردود ہمیشہ سے انسان کو بہکانے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیشہ نیک لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔